پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ سورہ کریمہ بڑی ہی عجیب و غریب ہے۔ اس کا نام ہجر ہے۔ ہجر ہے جیم میم رے، ہجر ہے جیم رے۔ ہجر کسے کہتے ہیں؟ مکان سکنت فیہ ثمود، وہ علاقہ اور وہ ایریا جہاں صالح علیہ السلام کی قوم سمود رہتی تھی۔ اس ایریے کو، اس علاقے کو، اس منطقے کو ہجر کہا جاتا ہے۔ اس علاقے میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود رہتی تھی۔ اس علاقے کا نام ہجر ہے۔ ہجر کا مطلب ہوتا ہے روکنا۔ چونکہ یہ قوم پہاڑوں سے گھر تراشتی تھی، یہ گھر بڑے مضبوط ہوتے تھے۔ ان گھروں کو پہاڑوں کو تراش کر کے بنایا جاتا تھا، اور ان مکانوں پر انہیں فخر تھا کہ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی آفت ہم تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ مکانات آنے والی تمام آفتوں کو روک دیں گے۔ ہجر مینس ممنوع، روکنا۔ ایک چیز کو تو روک ہی نہیں سکتے جس کا نام ہوا ہے، اس کے بغیر تو وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اوپر ہوا کا عذاب مسلط کر دیا۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا اس طریقے سے۔ اور ایک بات اور کہ یہ قوم زلزلے کا شکار ہوئی۔ زلزلے کی وجہ سے، اور زلزلے کے ساتھ ایک چیخ کی وجہ سے یہ پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے فلاں چیز بنا لی ہے، یہ مجھے موت سے یا کسی آفت سے بچا لے گی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اس مکان کا نام، اس جگہ کا نام ہجر رکھا گیا کہ کوئی آفت ہم تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ مکانات ہمیں ان آفتوں سے بچا لیں گے، نہیں بچا سکے گی۔ جی یہ ہجر نام کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے۔ اور اس سورہ کریمہ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے اندر ایک لفظ ایسا آیا ہے جو پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، صرف اسی جگہ آیا ہے۔ کیا؟ ربما، خالی یہیں آیا ہے، صرف یہیں آیا ہے ایک جگہ، ربما۔ وہ کیوں آیا ہے ابھی ہم بتائیں گے۔ ایک خصوصیت اور بھی ہے، اس میں سب سے لمبا لفظ آیا ہے، جس کو لانگ ورڈ آپ بول سکتے، سب سے لمبا، لانگسٹ ورڈ، سب سے لمبا لفظ آیا ہے۔ کیا ہے؟ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ۔ اتنا لمبا ہے نا، نہیں کہیں ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، تو ہم نے تم لوگوں کو اسے پلایا، یعنی پانی۔ تو یہ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ یہ سب سے لمبا لفظ ہے۔ اس سورہ کریمہ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ایک ایسا لفظ آیا جسے ربما کہتے ہیں، ایک ہی جگہ آیا ہے، اور دوسرا لفظ جو سب سے لمبا لفظ ہے صرف اسی سورہ میں آیا ہے، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ۔
اور تیسرا لفظ اس میں آیا ہے ایزین، آگے چل کر کے ہے ایزین. ایزین کا مطلب ہوتا ہے پارٹس، یعنی جعل القرآن عزین، انہوں نے قرآن حکیم کو اجزا کر دیا. اجزا یعنی پارٹس میں بدل دیا ہے. ایک صاحب نے سمجھایا ہے کہ ایزین کا کیا مطلب ہوتا ہے. یہ کھجور ہے، کھجور جی. تو اس کو دانت سے کاٹ کر ایک ٹکڑا یہاں رکھ دو، پھر دانت سے کاٹ کر ایک ٹکڑا یہاں رکھ دو، پھر دانت سے کاٹ کر ایک ٹکڑا یہاں رکھ دو. یہ جو آپ نے اجزا کیے ہیں کھجور کے دانت سے کاٹ کر کے، یہ اجزا ایزین ہیں. یعنی الاجزاء المتفرقہ، یعنی متفرق جو اجزا ہیں جو الگ الگ ہو گئے ہیں، ان اجزا کو ایزین کہا جاتا ہے. یہ بھی ایک عجیب و غریب لفظ ہے، صرف اسی جگہ آیا ہے ایزین. اور اجزا کا مطلب ہوتا ہے دانت سے کاٹنا. اب دیکھو، اچانک دانت کہیں یہاں لگ جاتا ہے اندر، تو اچھا کٹ جاتا ہے. ہو کٹ جا کہ نہیں کٹ جا، دانت گھس جاتا ہے اچانک اس میں، اور پھر دانت وہاں سے الگ ہو جاتا ہے. جی جی. تو اجزائے متفرقہ کو ایزین کہتے ہیں. یعنی کوئی کہتا تھا کہ قرآن جادو ہے، کوئی کہتا تھا کہ شعبدہ بازی ہے، کوئی کہتا تھا کہ افترا ہے، اسے گڑھ لیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ہر منہ کئی باتیں. انہوں نے قرآن حکیم کو اجزائے متفرقہ بنا لیا ہے. اچھا، ایک مطلب اور بھی ہے کہ یہ لوگ قرآن حکیم کے بعض چیزوں کو، اس کی بعض چیزوں کو مانتے، بعض چیزوں کا انکار کرتے ہیں، جیسے آج کل کے مسلمان ہیں. تو ان لوگوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے. بعض ٹکڑے کے اوپر عمل کرتے ہیں اور بعض ٹکڑے کے اوپر عمل نہیں کرتے. جی. اگر یہ خطاب کافروں سے ہو تو اس کا یہ مطلب ہوگا انہوں نے قرآن کے اجزا بنا لیے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ جز کہانت ہے، یہ جز سحر ہے، اور یہ چیز جو شعوذت ہے، شعبدہ بازی. اور اگر خطاب مسلمانوں سے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو مسلمان مانتا ہے، اس چیز کو نہیں مانتا، اس چیز کو مانتا ہے، اس چیز کو نہیں مانتا. یہ مطلب ہے اس کا. تو یہ لفظ بھی اسی جگہ آیا ہے خالی قرآن کی. چلیے اب اس سورہ کریمہ پر ہم بحث کرتے ہیں. ربما، اصل میں یہ ہے ربما، بے پر تشدید ہے. یہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے بے پر تشدید کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں بغیر تشدید کے ہے. اس کے دو مطلب ہوتے ہیں. یدل علی القلیل والکثیر، یہ قلیل اور کثیر دونوں پر دلالت کرتا ہے. عجیب بات ہے کہ مطلب یہ ہوگا کہ حد سے زیادہ کثرت سے کافرین تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. دیکھو یہاں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ربما مانے اگر تکثیر کے لیے، کثرت کے لیے، کثرت سے تمنا کریں گے کافر کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. ایک مطلب تو یہ ہے. اور تقلیل کے لیے ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ کم ہی وہ تمنا کریں گے کافر لوگ کاش مسلمان ہوتے. کیوں؟ فَإِنَّ أَحْوَالَ الْقِيَامَةِ تُدْهِشُهُمْ لَا يُفِيقُونَ حَتَّى يَتَمَنَّوْا إِلَّا فِي أَحْيَانٍ قَلِيلَةٍ. کہ قیامت کی دہشت ناکیاں ایسی ہوں گی کہ یہ ہوش میں نہیں رہیں گے، ہوش کھو بیٹھیں گے. اور جو ہوش کھو بیٹھے وہ کسی چیز کی تمنا کیسے کر سکتا ہے؟ تھوڑا سا افاقہ ہوگا تو کبھی تمنا کر لیں گے، نہیں تو دہشت ناکیاں ایسی ہوں گی کہ ان کو تھوڑی بھی تمنا کرنے کا موقع نہیں ملے گا. یہ ہے، اس وجہ سے یہ لفظ استعمال کیا گیا. یدل علی القلیل والکثیر، ایک لفظ ہے لیکن دو معنی ہیں اور دونوں حیرت انگیز ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں قرآن. اچھا، یہ کب تمنا کریں گے؟ اس کے تین احتمالات ہیں. کب تمنا کریں گے کافر لوگ؟ اذا احتضروا، جب ملک الموت اور اس کے ساتھی سامنے آ جائیں گے.
موت کے وقت تمنا کریں گے، اس لیے کہ موت کے وقت فرشتوں کو دیکھ کر کے انہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو اذا تزروا، فرشتوں کو دیکھ کر کے تمنا کریں گے آہا کاش ہم مسلمان ہوتے. تو سارا معاملہ بگڑ گیا ہے. تمنا کریں گے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. دوسرا احتمال، جب یہ جہنم کو دیکھیں گے قیامت میں تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. اور تیسرے، جو مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گئے ہیں ان کو ایک دن نکالا جائے گا، اور جب وہ نکلیں گے تو یہ تمنا کریں گے کاش کتنے بھی گناہ کیے ہوتے کم سے کم مسلمان ہوتے، جیسے یہ نکالے جا رہے ہیں ہم لوگ بھی نکال دیے جاتے ہیں. اللہ کو 3 احتمالات ہیں. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ لوگ کم ہی تمنا کریں گے کہ کاش یہ مسلمان ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کی دہشتناکیاں ایسی ہوں گی کہ ان کو افاقہ ہی نہیں ہوگا، ہوش ہی نہیں ہوگا کہ یہ کثرت سے تمنا کر سکیں. اور دوسرا مطلب، یہ کثرت سے تمنا کریں گے کہ کاش مسلمان ہوتے. اللہ. دوسری آیت، ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. اوپر یہ کہا گیا کہ کاش یہ مسلمان ہوتے، ان کی تمنا کا اظہار کیا گیا. اللہ اکبر. ترتیب دیکھیے، یہ مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ علت بتائی جا رہی ہے. کیوں؟ کھاتے رہے خالی. ذرہم یاکلوا، ان کی پوری زندگی کھانے میں گزری ہے. ویتمتعوا، تمتع مینس انجوائمنٹ، مزے کرتے رہے. یہاں ہوائی جہاز سے گھوم رہے ہیں، یہاں گاڑیوں میں جا رہے ہیں، یہاں کاروں میں بیٹھے ہوئے، منالی جا رہے ہیں، فلاں جگہ جا رہے، امریکہ جا رہے، لندن جا رہے ہیں، پکنک اسپاٹس پر جا رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، بیویاں ہیں، لڑکے ہیں، بچے ہیں، ذرہم یاکلوا، خالی کھینچ رہے ہیں. اور ویتمتعوا، اور انجوائمنٹ، مزے کر رہے ہیں. یہ مزے کر رہے ہیں، اور مزے کرنے کے انداز بھی الگ الگ ہیں. جیسا پیسہ ویسے مزے، یہ بھی ہے تمتع، ٹو انجوائے. وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، اور تمناؤں کو دراز کرنا ہے، لمبی لمبی تمنائیں کرنا. یہ پروجیکٹ ہے، اس پروجیکٹ کے بعد دوسرا پروجیکٹ ہے، دوسرے پروجیکٹ کے بعد تیسرا. اگلے لمحے کا بھروسہ نہیں ہے، زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا. اے پروجیکٹ، وہ پروجیکٹ. اللہ فرما رہا ہے وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، ان کی آرزویں دراز، ان کی آرزوؤں نے ان کو غافل کر رکھا ہے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ما اطال عبد الامل الا اساء العمل. اللہ، عمل الف سے ہو تو مانے آرزو، تمنا، اور عین سے ہو تو کام، عمل. یہ عربی زبان کی لطافت اور اس کی بلاغت ہے کہ الف سے عمل ہو تو آرزو، الف سے عمل یہاں آیا ہے. جی کیا؟ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل بالالف لا بالعین. عین سے تو بہت جگہ پر آیا ہے، یہاں پر الف سے. الف سے مراد آرزو، آرزو، عمل. تو حضرت حسن بصری نے کیا کہا؟ ما اطال عبد العمل الا اساء العمل. جو کثرت سے تمنائیں کرے، جو اپنی آرزویں لمبی کرے، وہ گناہ بہت کرے گا، وہ گناہ بہت کرے گا، غلطیاں بہت کرے گا. جس کی آرزویں لمبی ہو جائیں اس کے عمل بہت خراب ہو جائیں گے. جتنی آرزویں دراز اتنے عمل اس کے خراب. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. انہی تینوں چیزوں میں پھنسے رہے اور مسلمان نہیں ہو سکے. اب یہ تمنا کریں گے کاش مسلمان ہوتے. لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. اب تو یہاں سے لوٹائے بھی نہیں جائیں گے دوبارہ. اس کی ایک اور خصوصیت ہے، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے. تو حفظ قرآن کی آیت صرف اسی آیت، اسی سورہ میں ہے اور کہیں نہیں ہے. جی
قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے